يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین الی قیام یوم الدین. وقال سبحانہ وتعالی یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. موضوع گفتگو مکروہات روزہ، یعنی وہ کام کہ جو روزہ دار کے لیے مکروہ ہے. اب اس سے پہلے کہ مکروہ کے بارے میں گفتگو ہو، دوبارہ اس چیز کی جانب توجہ دلائی جائے کہ اسلامی احکام 5 قسم کے ہیں. واجب وہ عمل کہ جس کا کرنا ضروری ہے، حرام وہ عمل کہ جس کا نہ کرنا ضروری ہے اور اس کو چھوڑنا واجب ہے. مکروہ وہ کہ نہ کیا جائے تو بہتر ہے لیکن اگر کر لیا جائے تو کوئی گناہ نہیں کیا. مستحب وہ کہ اگر کر لیا جائے تو بہت ثواب ہے لیکن اگر نہ کیا تو کوئی گناہ نہیں کیا. مباح وہ کہ کرنا اور نہ کرنا مساوی ہے، نہ حرام نہ واجب نہ مکروہ اور نہ ہی مستحب. مکروہات روزہ کے معنی یہ ہے کہ وہ کام کہ جو روزہ دار اگر انجام نہ دے تو بہتر ہے لیکن اگر انجام دے تو کوئی حرج نہیں. یہ جو ایک جملہ زبانوں پر مشہور ہو گیا ہے کہ روزہ مکروہ ہو گیا، روزہ مکروہ نہیں ہوتا، بلکہ ایک عمل ہم انجام دے دیتے ہیں کہ جس عمل کا انجام دینا مکروہ تھا، یعنی اگر انجام نہ دیتے تو بہتر تھا، روزے پہ کوئی اثر نہیں پڑا. لہٰذا پھر اس جانب توجہ دلائیں کہ غلط جملہ ہے جو مشہور ہو گیا ہے کہ روزہ مکروہ ہو گیا. روزہ مکروہ نہیں ہوتا، بلکہ ہم ایک عمل انجام دے دیتے ہیں کہ جو عمل اگر انجام نہ دیتے تو بہتر تھا لیکن انجام دے دیا تو کوئی حرج نہیں ہے، گناہ نہیں کیا، روزے کا ثواب کم ہو گیا لیکن روزہ باطل نہیں ہوا. ثواب کم ہونے سے کیا مراد؟ یعنی ایک چیز کا ہمیں ثواب مل جاتا اگر ہم یہ نہ کرتے، لیکن کر لیا تو کچھ نہیں گیا. وہ جو زیادہ ثواب ملنے والا تھا نہ کرنے کی وجہ سے وہ نہیں ملا، گیا کچھ نہیں. ایک عام تصور ہے کہ آنکھ میں دوا نہیں ڈالی جا سکتی روزے میں. یہ تصور بالکل غلط ہے. لہٰذا بعض لوگ آپریشن نہیں کراتے آنکھوں کا ماہ رمضان میں یا اس سے پہلے، اور کچھ لوگ آپریشن کروا لیں تو دوا استعمال نہیں کرتے کیونکہ ان کے ذہن میں یہ ہے کہ اس سے روزہ باطل ہو جاتا ہے. اب یہاں پر اس بات کو بالکل واضح کر دیں کہ دوا آنکھ میں ڈالنا بالکل جائز ہے. آنکھ میں دوا ڈالنا جب مکروہ ہے جب اس کا ذائقہ حلق تک پہنچے، لیکن اگر ذائقہ حلق تک نہیں پہنچ رہا تو مکروہ بھی نہیں ہے. لیکن ممکن ہے کہ آپ پر دوا ڈالنا واجب ہو، یعنی یہ ہو سکتا ہے کہ ہم تو اسے مکروہ کہہ رہے ہیں لیکن وہ واجب ہو، بالکل ہو سکتا ہے. فرض کریں کہ آپ نے آپریشن کرایا ہے اور آپ کو ڈاکٹر نے یہ کہا ہے کہ ہر 2 گھنٹے کے بعد دوا ڈالنی ہے ورنہ آنکھ کو خطرہ ہے، تو آپ کے لیے اب دوا ڈالنا مکروہ نہیں ہے بلکہ آپ کے اوپر دوا ڈالنا واجب ہے. ہمارے یہاں بعض دفعہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ دوا ڈالنے کے لیے روزہ چھوڑ دیتے ہیں. یہ کام حرام کیا. فرض کریں کہ آپ کو آنکھ کے آپریشن کے بعد فقط دوا ڈالنے کے لیے ڈاکٹر نے کہا تھا ہر 2 گھنٹے بعد، اور آپ نے کیا کیا؟ روزہ چھوڑ دیا محض اس وجہ سے کہ آنکھوں میں دوا ڈالنی ہے. ہاں، اگر آپ کی آنکھ کا کوئی ایسا آپریشن ہوا ہے کہ ڈاکٹر نے ہر 4 گھنٹے بعد یا ہر 5 گھنٹے بعد ایک دوا بتائی ہے کھانے کی، اور اگر آپ نہیں کھائیں گے تو آنکھ ضائع ہو جائے گی، اس صورت میں کہا جائے گا کیونکہ دوا نہیں کھائیں گے آنکھ ضائع ہو جائے گی، لہذا روزہ رکھنا واجب نہیں ہے. لیکن یہاں پر یہ نہیں تھا موضوع کہ دوا کھانی ہے، بلکہ کیا تھا کہ دوا ڈالنی ہے آنکھ میں. اب یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ ڈاکٹر نے یہ بتایا کہ آنکھ میں دوا ڈالنی ہے ہر 2 یا 3 گھنٹے کے بعد، تو کیا ہم آپریشن کرائیں؟ بالکل کرا سکتے ہیں. کیا ہم دوا ڈالیں؟ بالکل ڈال سکتے ہیں.
بلکہ ڈالنا ضروری ہے اگر آنکھ کا ضائع ہونے کا خطرہ ہے۔ کیا روزہ باطل ہوگا؟ بالکل باطل نہیں ہوگا۔ دوا کا ذائقہ حلق تک پہنچتا ہے، اگر دوا کا ذائقہ حلق تک پہنچے تب جا کر دوا کا استعمال یعنی آئی ڈراپ کا استعمال مکروہ ہے۔ اور مکروہ کے معنی کیا کہ اگر نہ کرتے تو بہتر ہے، لیکن کر لیا تو کوئی حرج نہیں۔ اور پھر ہم عرض کریں کہ اگر ڈاکٹر نے کہا ہے کہ 3 یا 4 گھنٹے بعد ڈالنا ہے یا 5 گھنٹے بعد ڈالنا ہے، اور اگر آنکھوں میں آپ کے یہ دوا نہ رہی تو آنکھوں کو نقصان ہوگا، تو پھر یہ آپ پر مکروہ نہیں ہے بلکہ لازم ہے۔ تو پہلی چیز کہ جو مکروہ ہے آئی ڈراپ ڈالنا، خصوصاً کب کہ جب اس کا ذائقہ حلق تک آتا ہو، لیکن کب کہ جب یہ واجب نہ ہو گئی ہو۔ واجب کب ہو جائے گی کہ جب آپ کی آنکھ کو خطرہ ہے اور اس لیکوڈ کا آنکھ میں ہونا ضروری ہے ہر 4 یا 5 گھنٹے کے بعد، تو اس صورت میں لازم ہو جائے گا یہ۔ پھر توجہ دلائیں کہ روزہ مکروہ نہیں ہوتا ہے بلکہ ایک عمل مکروہ ہے، اور پھر اس بات کو واضح کریں کہ مکروہ کے معنی ہے کہ اگر کر لیا تو کوئی برائی نہیں، نہ کرتے تو بہتر ہے۔ دوسری چیز جو روزے دار کے لیے مکروہ ہے وہ ہے کوئی بھی ایسا کام کرنا کہ جس سے کمزوری ہو۔ اگر کسی کو کمزوری ہے حمام جانے سے، بہت دیر بیٹھنے سے حمام میں، البتہ یہ ذہن میں رکھیں کہ حمام میں اگر اتنی زیادہ بھاپ ہے اور وہ بھاپ اندر جا رہی ہے تو پھر اس مسئلے کی جانب توجہ رہے کہ غلیظ غبار یا بھاپ یا دھواں اندر نہ لے جایا جائے۔ لیکن اگر معمولی سی بھاپ ہے، معمولی سی گرمی ہے سونا میں، تو کوئی حرج نہیں۔ تو جس چیز سے بھی کمزوری ہو وہ کام مکروہ ہے، یعنی نہ کیا جائے تو بہتر ہے۔ وہ کام جو کمزوری کا سبب بنتے ہیں انہی میں سے ایک کام ہے خون نکلوانا۔ اب یہاں پہ سوال کیا جائے جو ہمارے بہت زیادہ مشہور ہو گیا ہے، کیا خون ٹیسٹ کرایا جا سکتا ہے روزے میں؟ بالکل کرایا جا سکتا ہے۔ کیا خون ڈونیٹ کیا جا سکتا ہے کسی کو؟ بالکل کیا جا سکتا ہے۔ اب ممکن ہے آپ کہیں کہ خون دینا یا ٹیسٹ کروانا یا دانت نکلواتے وقت خون کے نکلنے سے اگر کمزوری ہوتی ہے تو یہ عمل مکروہ ہے، تو ہم جواب دیں گے بالکل مکروہ ہے۔ کب کہ جب کمزوری ہوتی ہے۔ اور پھر ہم آپ کی توجہ دلائیں گے کہ مکروہ کے معنی ہے کہ نہ کریں تو بہتر ہے، کر لیں تو کوئی حرج نہیں۔ اب یہاں پر مختلف مثالیں دیتے ہیں۔ فرض کریں کہ ہمیں خون دینا ہے اور مجھے یہ معلوم ہے خون دینے کے بعد تھوڑے سے چکر آئیں گے، کمزوری ہوگی، تو کیا روزہ باطل ہو جائے گا؟ روزہ بالکل باطل نہیں ہوگا۔ یہ عمل مکروہ ہے کب کہ جب ہمیں کمزوری ہوتی ہو۔ اب ایک اور مثال ذہن میں رکھ لیں کہ اگر ہم نے خون دیا تو مجھے معلوم ہے کہ میں مر جاؤں گا، اس صورت میں تو حرام ہے۔ فرض کریں کہ 2 مہینے میں 3-4 دفعہ خون دے دیا اور مجھے معلوم ہے کہ میں مر جاؤں گا، تو یہ تو حرام کام ہے۔ میں صحت مند آدمی ہوں اور آج خون دے رہا ہوں اتنے فاصلے سے جتنا ڈاکٹروں نے کہا ہے، بلڈ پریشر میرا نارمل ہے، فقط مجھے ایک کمزوری سی ہوگی خون دینے کے بعد، تو کیا میرا روزہ باطل ہوگا؟ روزہ باطل نہیں ہوگا، یہ عمل مکروہ ہے، یعنی نہ کریں تو بہتر ہے۔ کسی شخص کو اپنا ٹیسٹ کرانا ہے، خون دینا ہے لیبارٹری میں، اور وہ یہ جانتا ہے کہ یہ تھوڑا سا خون ایک سرنج میں نکلنے سے مجھے کمزوری نہیں ہوتی، تو کیا ٹیسٹ کرا لے؟ بالکل کرا لے۔ اس کا روزہ باطل بھی نہیں ہوگا اور یہ عمل اس کے لیے مکروہ بھی نہیں ہے، کیونکہ مکروہ جب ہوگا کہ جب اسے کمزوری ہو۔ اگر کوئی شخص اپنا دانت نکلوانا چاہے اور وہ جانتا ہے کہ دانت نکلے گا، تھوڑا سا خون نکلے گا، یا یہ کہ روٹ کینالنگ کا کام ہے، بہت معمولی سا خون نکل رہا ہے، یا یہ کہ روٹ کینالنگ میں بھی دوسرا یا تیسرا وزٹ ہے، اب خون بھی نہیں نکلے گا، فقط فلنگ ہوگی، تو کیا کروا لیں؟ بالکل کروا لیں۔ دانتوں کی اسکیننگ کرانی ہے، پالش کروانی ہے، اور دوسری تیسری سیٹنگ ہے جس میں فرض کریں خون نہیں نکل رہا، بالکل صحیح ہے۔ خون اگر نکل رہا ہے تو کیسا؟ اگر خون نکل کے منہ میں آتا ہے اور آپ اس کو نگل لیتے ہیں تو یہ کام حرام ہے، لیکن منہ میں خون آیا، آپ نے اسے تھوک دیا تو کوئی حرج نہیں ہے۔ آیا روزہ باطل ہوگا دانت نکلوانے سے جب خون نکلے؟ روزہ بالکل باطل نہیں ہوگا۔ مکروہ ہے یہ کام؟ بالکل یہ کام مکروہ ہے۔ کب کہ جب کمزوری ہو۔ اب اگر کسی کو کمزوری نہیں ہو رہی تو یہ مکروہ بھی نہیں ہے، کمزوری ہو رہی ہے تو مکروہ ہے۔ مکروہ کے کیا معنی؟ نہ کرتے کام تو بہتر تھا، لیکن کر لیا تو کوئی حرج نہیں۔ تیسری چیز جو مکروہ ہے وہ ہے
کسی خشک چیز سے اینیما لینا، کہ اس کا پہلے بھی ذکر ہو چکا. فرض کریں کوئی ویسلین یا کوئی خاص قسم کی چیز ہے جو جیل کی صورت میں لکوڈ نہیں ہے. اب اگر یہ کام کوئی روزے کے بعد کرے تو بہت اچھا ہے، روزے کے دوران کرے تو کہا جائے گا نہ کرتے تو بہتر ہے. لیکن اگر یہ اینیما لیکوڈ سے ہوگا تو اس سے روزہ باطل ہو جائے گا. اس پہ پہلے بھی گفتگو ہو چکی ہے. انفیہ یا ناس یا نسوار کو سونگھنا، اگر اس کا غبار حلق تک لے جا رہے ہیں تو روزہ باطل ہے. لیکن اگر کوئی سونگتا ہے فقط چھینک آنے کے لیے، کیونکہ جب انفیہ یا ناس یا نسوار کے 1-2 ذرے اگر ناک کے اس حصے میں پہنچے اس سے چھینک آتی ہے، یہ کام روزے کو باطل کرتا ہے؟ بالکل باطل نہیں کرتا. کیا یہ کام مکروہ ہے؟ بالکل مکروہ ہے. اور پھر مکروہ کی جانب توجہ رہے. یہ جو بار بار ہم مکروہ کی جانب توجہ دلا رہے ہیں، وجہ کیا ہے کہ ہمارے معاشرے میں بعض دفعہ مکروہ کام کو حرام سمجھا جاتا ہے. چوتھی مکروہ چیز ہے خوشبودار پودوں کا سونگھنا، جیسے کہ سندل یا خس یا کوئی خوشبودار پھول. سونگھنے سے مراد اس طریقے سے سونگھنا. لیکن اگر کسی نے سندل یا چمیلی کا کمرے میں اسپرے کر دیا، روم اسپرے کر دیا، ایئر فریشنر سے معطر کر دیا کمرے کو، کوئی حرج نہیں. کوئی اگربتی جل رہی ہے چمیلی کی، کوئی حرج نہیں. کوئی سندل کی اگربتی ہے، کوئی حرج نہیں. کوئی بخور کیا جا رہا ہے یعنی جلا کے خوشبو کی جا رہی ہے لوبان کی یا کسی اور چیز کی، کوئی حرج نہیں ہے. مخصوصاً ان بوٹیوں کو سونگھنا یہ مکروہ ہے. مکروہ کیا معنی؟ نہ کرتے تو بہتر ہے، کر لیا تو کوئی حرج نہیں. اب اس چیز سے کچھ لوگ قیاس کرتے ہیں کہ روزہ دار خوشبو نہ لگائے. یہ بالکل غلط بات ہے. روزہ دار خوشبو لگا سکتا ہے. روزہ دار کے لیے خوشبو لگانا مستحب ہے. ہر نمازی کے لیے خوشبو لگانا مستحب ہے. نجاسات کے موضوع میں ہم نے ڈسکشن کیا الکوہل کے بارے میں، اور اسے دوبارہ ڈسکس کریں کہ یہ ایک بہت زبردستی کا شور ہو گیا ہے کہ الکوہلک پرفیوم نجس ہیں. الکوہلک پرفیوم نجس نہیں ہیں، کیونکہ الکوہل 2 قسم کی ہے. ایک الکوہل وہ کہ جسے شراب کہا جائے، کیونکہ شراب کو بھی الکوہل کہتے ہیں، وہ نجس ہے. اور ایک ہے انڈسٹریل الکوہل، یعنی ایتھائل اور میتھائل کے جو پالش میں، کلر میں اور پرفیوم میں استعمال ہوتی ہے، وہ بالکل پاک ہے. البتہ بعض مراجع نے احتیاط لگائی ہے کہ اگر انڈسٹریل الکوہل کسی نشہ آور لیکوڈ سے نکالی جائے تو اس سے احتیاط کی جائے. لیکن عموماً مراجع یہ فرماتے ہیں کہ الکوہل صنعتی یعنی انڈسٹریل الکوہل پاک ہے. لہٰذا الکوہل صنعتی جن پرفیوم میں ہے، یعنی انڈسٹریل الکوہل جن پرفیومز میں ہے، اور الکوہلک پرفیوم انہیں کہا جاتا ہے کیونکہ کوئی وائن یا بیئر پرفیوم میں نہیں ڈالی جاتی. پرفیوم میں ہمیشہ انڈسٹریل الکوہل ڈالی جاتی ہے. اب اگر کوئی شخص اپنے عطر میں کوئی شراب ڈال دے، یعنی وائن یا بیئر ڈال دے، وہ قطعاً نجس ہے. لیکن ہم بات کر رہے ہیں ایک نارمل خوشبو کی کہ جو دنیا بھر میں ملتی ہیں الکوہلک پرفیوم. ان سب میں خوشبو کے ساتھ ساتھ ایک چیز ہوتی ہے، وہ ہے انڈسٹریل الکوہل، اور یہ پاک ہے. اس کی تمام اقسام پاک ہیں اور اس کا استعمال جائز ہے. اور اگر اس میں خوشبو ہے تو اس کا استعمال مستحب ہے، کیونکہ اسے خوشبو کہا جائے گا، اور جب تک خوشبو کہا جائے گا استعمال اس کا بہتر ہے. اب یہاں پر سوال و جواب کی صورت میں اس چیز کو بیان کرتے ہیں، آیا روزہ دار خوشبودار صابن استعمال کر سکتا ہے؟ بالکل کر سکتا ہے. حاجی کے لیے خوشبو کا استعمال حرام ہے، وہ الگ موضوع ہے. روزہ دار کے لیے خوشبو کا استعمال حرام نہیں ہے. پرفیوم استعمال کر سکتا ہے الکوہلک؟ بالکل کر سکتا ہے. ڈی آڈرنٹ استعمال کر سکتا ہے، یونی ٹوائلٹ استعمال کر سکتا ہے، کوئی عام عطر استعمال کر سکتا ہے؟ بالکل کر سکتا ہے، چاہے وہ الکوہلک ہو، چاہے وہ نان الکوہلک ہو، چاہے وہ کسی پودے سے لیا گیا ہو، چاہے وہ بالکل آرٹیفیشل قسم کا، وہ استعمال کر سکتا ہے. مکروہ فقط جڑی بوٹیوں کو یا پودوں کو سونگھنا ہے. اس کے علاوہ کسی قسم کی خوشبو مکروہ نہیں ہے. مکروہات میں سے 5واں مکروہ جو روزہ دار کے لیے مکروہ ہے وہ مخصوص خواتین کے لیے ہے. وہ یہ کہ پانی میں بیٹھنا. مرد اگر پانی میں بیٹھیں تو مکروہ نہیں، لیکن خواتین کا پانی میں بیٹھنا مکروہ ہے. پانی میں بیٹھنے سے کیا مراد؟ شاور کے نیچے بیٹھے نہیں،
کسی ٹب میں یا کسی تشلے میں یا سوئمنگ پول میں اگر خواتین بیٹھتی ہیں تو یہ مکروہ ہے، اور مکروہ کے معنی پھر بیان کریں کہ نہ کریں تو بہتر ہے، کر لیں تو کوئی حرج نہیں ہے۔ بس کوئی لڑکی اگر سوئمنگ پول میں بیٹھتی ہے، اب ممکن ہے کوئی کہ جی سوئمنگ پول میں تو مرد ہوتے ہیں، وہ بالکل الگ موضوع ہے۔ اگر سوئمنگ پول میں مرد ہیں تو یہ اس کے لیے حرام ہے۔ فرض کریں کسی گھر میں سوئمنگ پول ہے، صرف خواتین ہیں، کوئی نہیں دیکھ رہا، کوئی کیمرہ نہیں ہے، کوئی نامحرم نہیں ہے، بیٹھ سکتی ہیں خواتین سوئمنگ پول میں؟ بالکل بیٹھ سکتی ہیں۔ مکروہ ہے؟ ہاں مکروہ ہے۔ کیا معنی مکروہ کے؟ نہ بیٹھیں تو بہتر ہے۔ ٹب میں خواتین بیٹھ سکتی ہیں؟ بالکل بیٹھ سکتی ہیں۔ مکروہ ہے؟ بالکل مکروہ ہے۔ کیا معنی؟ ٹب میں نہ بیٹھیں تو بہتر ہے، لیکن اگر بیٹھ گئیں تو کوئی حرج نہیں۔ چھٹی چیز جو روزہ دار کے لیے مکروہ ہے وہ یہ کہ جو لباس پہنا ہے اس کو گیلا کرنا، یعنی اگر گرمی بہت زیادہ ہے کوئی اپنے لباس کو گیلا کر لے تو یہ کام اس کے لیے مکروہ ہے، یعنی نہ کرے تو بہتر ہے، لیکن کر لے تو کوئی حرج نہیں۔ ساتویں چیز جو روزہ دار کے لیے مکروہ ہے، اور اس کا ذکر پہلے بھی ہو چکا خون کے موضوع میں، لیکن وہ کمزوری کے عنوان سے تھا، اور اب یہاں پر اس عنوان سے ہے کہ کوئی بھی ایسا کام کہ جس سے منہ میں خون آ جائے وہ مکروہ ہے، یعنی نہ کیا جائے تو بہتر ہے۔ یعنی اگر ذرا سا بھی خون منہ میں آ گیا تو یہ کام نہ کرتے تو بہتر ہے، لیکن کر لیا تو کوئی حرج نہیں۔ مکروہات میں سے ایک مکروہ ایسی مسواک کہ جو پہلے سے گیلی ہو اس کا استعمال کرنا۔ اب یہاں پر واضح کرتے چلیں کہ بعض دفعہ مسواک کو پانی میں بھگو دیا جاتا ہے، اس کا استعمال مکروہ ہے، لیکن کب تک؟ جب تک کہ اس پانی کو جو مسواک میں تھی اس کو ہم نگل نہ لیں۔ اگر جان بوجھ کے نگل لیں گے روزہ باطل ہو جائے گا، لیکن اگر مسواک تر تھی اور اس کا پانی ہمارے منہ میں آ گیا اور بعد میں ہم نے تھوک دیا تو یہ عمل روزے کو باطل نہیں کرتا بلکہ مکروہ ہے، یعنی نہ کرتے اس گیلی مسواک کو کہ جو پانی میں تر تھی تو بہتر تھا، لیکن اگر کر لیا تو کوئی حرج نہیں۔ مکروہات میں سے ایک مکروہ کہ بلا وجہ اپنے منہ میں پانی ڈالنا، یعنی فرض کریں کہ بہت زیادہ شدت سے پیاس لگ رہی ہے یا منہ خشک ہو رہا ہے اور انسان بار بار کلیاں کرے، اب اگر وہ پانی حلق میں جا رہا ہے تو روزہ باطل ہو جائے گا، لیکن اگر فقط کلی کی اور کلی کرنے کے بعد تھوک دیا، البتہ بہتر یہ ہے کہ 3 دفعہ انسان تھوک دے تاکہ جو بھی پانی ہے وہ نکل جائے، لیکن اس جانب توجہ رہے کلی کرنا بغیر کسی وجہ کے روزے دار کے لیے مکروہ ہے۔ لیکن بغیر کسی وجہ سے کیا مراد؟ یعنی نہ وہ وضو کر رہا ہے واجب، نہ وضو کر رہا ہے مستحب، نہ اس کے منہ میں خون آیا، فقط ٹھنڈا کرنے کے لیے کلی کر رہا ہے منہ کو۔ اب اگر یہ کام اس نے انجام دیا تو مکروہ ہے، لیکن اگر یہ پانی حلق میں چلا گیا یا اس کی نیت ہی یہی تھی کہ پانی حلق میں چلا جائے اور اس بہانے کچھ پانی میں پی لوں تو قطعاً اس کا روزہ باطل ہے۔ یہ تھے کچھ مکروہات۔ خداوند تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ بحق محمد و آل محمد ہمیں اپنے رسول، اپنی حجتوں، خصوصاً امام زمان علیہ السلام کی معرفت اور اطاعت کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین۔